لیکن روح انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اللہ کے پاس سے آئی تھی اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گی۔ سورہ مطففون میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ یا تو علیین میں ہے یا سجین میں چلی گئی ہے۔ یہ تو قید خانہ کوئی ہے، اس کے اندر جا کر اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور یا علیین بہت اونچے مقام پر کوئی جگہ ہے، وہاں پر ان ارواح کو رکھا گیا ہے جو نیکوکاروں کی ارواح ہے۔ روح کے ساتھ در حقیقت انسان کا جو حیوانی وجود ہے اس کا بھی خلاصہ نپٹ کر چلا جاتا ہے۔ وہ خلاصہ کیا ہے؟ شعور، کانشسنس انسان کا، اور خاص طور پر خود شعوری، سیلف کانشسنس، اور نمبر 2 بھلائی یا برائی جو کمائی ہے اس کی ایک میموری، اس کی ایک یادداشت جو ہے وہ در حقیقت ہمارے حیوانی وجود کا خلاصہ ہے۔ نفس اس کو کہا گیا ہے کہ فرشتہ موت کا جب آتا ہے تو کہتا ہے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، تو جان کھینچ لی جاتی ہے۔ تو روح کے ساتھ یہ نفس بھی لپٹ کر نکل جاتا ہے، اور یہی ہوگا جو پھر آخرت میں ایک نیا وجود ہمیں دیا جائے گا، نیا جسم دیا جائے گا، اس کے مشابہ ہوگا، لیکن اس میں پھر وہ روح اور وہ یادداشت، وہ میموری، وہ شعور جو ہے ہم میں سے ہر ایک کا وہ ودیعت کر دیا جائے۔ اچھا، اب صورت کیا ہے؟ ہماری ساری توجہ اس حیوانی وجود پر ہے، اس کی ضروریات ہمارے پیش نظر ہیں، اس کے تقاضے ہم ہر وقت پورے کرتے ہیں۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو صبح سے شام تک آدمی اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ تو محنت کی مختلف شکلیں ہیں، کوئی جسمانی محنت زیادہ ہے، کسی میں ذہنی محنت زیادہ ہے سب محنت ہے۔ کوئی ڈاکٹر اپنا جو فنی علم ہے وہ بیچ رہا ہے بیٹھا ہوا اپنے کلینک کے اندر، کوئی انجینئرنگ جو ہے انجینئر وہ کوئی نقشہ بنا رہا ہے، کوئی آرکیٹیکٹ جو ہے وہ نقشہ بنا رہا ہے، وہ اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے، فیس لے رہا ہے۔ ایک مزدور جو ہے اینٹیں ڈھو رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، ہر ایک کا، کسی کی جسمانی مشقت ہے، کسی کی ذہنی مشقت ہے، لیکن لگے ہوئے سب کے سب۔ اسی طریقے سے ہماری جنسی خواہش ہے، یہ ساری رونق جو دنیا کی ہے وہ جنسی خواہش کی وجہ سے۔ یہ جنسی خواہش نہ ہو تو کون شادی کرے؟ کہاں تو ایک آدمی کا اپنا پیٹ پالنا اور کہاں ایک پورے کنبے کی ذمہ داری لے لینا۔ شادی کا مطلب کیا ہے؟ ایک پورے خاندان کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ اب بچوں کا علاج ہے، بچوں کا بیماریاں ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، سو مکھیڑے، یہ ساری جو ہے اس جنسی جذبے کا ظہور ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے کشش رکھ دی ہے مخالف جنسوں کی ایک دوسرے کی طرف، اور اسی سے آگے نسل چلتی۔ پھر یہ جسم ہمارا ذرا بیمار ہو جائے فوراً ہم علاج کی فکر کرتے ہیں، کان میں درد ہو گیا دوڑ کر جاتے ہیں، دانت میں درد ہو گیا دوڑ کر جاتے ہیں ڈینٹسٹ کے ہاں۔ تو اس جسم سے تو ہماری توجہ پوری ہے، البتہ وہ روح بیچاری جو ہے وہ عدم توجہی کا شکار ہو جاتی ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں۔ اسی کو کہا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یہ اپنا آپ کون سا ہے جس سے انسان غافل ہوتا ہے؟ علامہ اقبال نے بقول سید نذیر نیازی یہ فرمایا کہ میرے فلسفہ خودو کی سورس یہ آیت ہے کہ ایک تو ہمارا ظاہری وجود ہے، اس سے تو کوئی غافل نہیں ہوتا، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی منکر، کوئی مشرک، کوئی بھی غافل نہیں ہے اس سے، مومن بھی غافل نہیں ہے، مشرک بھی غافل نہیں ہے، لیکن جو روح ہے اندر، اصل ہماری حقیقت جو ہے اس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارا وجود زمین سے آیا ہے، زمین میں چلا جائے گا، اور نوٹ کیجئے کہ اس کی غذا اور اس کی تقویت کا سامان بھی سارا زمین سے آتا ہے۔ گندم بھی وہیں سے ہوگی اور چاول بھی وہیں سے ہوگا اور سبزیاں بھی وہیں سے ہوگی،
اور بکری کا گوشت کھایا یا گائے کا گوشت کھایا تو اس نے جو کچھ کھایا تھا جس سے یہ گوشت بنا ہے وہ بھی زمین ہی سے اگا تھا. تو ہماری سورس جو ہے اس حیوانی وجود کی وہ ہے ارتھ، کلے، کرسٹ آف دی ارتھ، اور یہیں سے ہماری غذا اور تقویت کا سامان آ رہا ہے. ہماری روح آسمانی شے ہے، وہاں سے آئی ہے، اور وہیں سے اس کی تقویت کا سامان ہے. روح ہے کلام رب، روح جو ہے امر رب ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ امر رب ہے اور اس کی غذا کلام ربانی ہے. تو نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت رمضان کا دوہرا پروگرام ہے ہی برعکس کرنا اس پروسیس کو کہ 11 مہینے تمہاری ساری توجہ تمہارے حیوانی وجود پر ہے، جس کے نتیجے میں تمہاری روح لاغر ہو گئی، کمزور ہو گئی، نحیف ہو گئی، بے ہوش ہو گئی. اب یہ کہ رمضان میں آ کر اس کو پروسیس کو ریورس کر دو. دن میں روزہ رکھو، نفس کے تقاضوں کو دباؤ، ذرا سپریس کرو، ذرا ان کو لگام دو، کھانا پینا بند، شہوت بند. اور رات کو کھڑے ہو کر اس روح پر جسے کچھ ریلیف مل گیا ہے کہ جسم کا حیوانی وجود کا دباؤ اس پر کم ہو گیا ہے، کچھ ریلیف ملا ہے، تو اب اس کے اوپر بارش برساؤ کلام ربانی کی. یہ رات کو کھڑے ہو کر، اور یہ رات کا کھڑا ہونا صرف تراویح سے اس کا اصل جو تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا. حضور کی حدیث میں الفاظ آئے ہیں جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. اللہ نے اس کا روزہ رکھنا فرض رکھا ہے اور رات کا کھڑا رہنا یہ چھوڑ دیا ہے مرضی پر. اب رات کا کھڑا ہونا جو ہے وہ ہم نے صرف 1 گھنٹے کی تراویح سمجھ لی ہے، حالانکہ رات کا کھڑا ہونا از روح قرآن کم سے کم تہائی رات کا جاگنا ہے. سورہ مزمل میں فرمایا نا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ ہے قیام اللیل. اے نبی آپ رات کو کھڑے رہا کریں سوائے تھوڑے سے حصے کے. آدھی رات یا اس سے ذرا کم کیجئے تو تہائی رہ جائے گی، یا اور زیادہ کیجئے 2/3. چنانچہ اسی کا ذکر ہے آخر میں اسی سورہ مزمل میں ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے نبی اللہ کے علم میں ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی کھڑے رہتے ہیں 2/3 شب. اب یہاں پہلا ذکر 2/3 کا ہے، اور نصف شب اور 1/3 شب، یہ کم سے کم ہے. بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے، میں نے مختلف مواقع پر اس کی تفصیل بیان کی ہے. آج صرف یہ بات بیان کرنی ہے کہ ہماری اصل شخصیت وہ روح ہے جس کا مسکن قلب ہے. اس روح کو جگانا، ہوش میں لانا اور اس بدن کے غلاف کو پھاڑ کر اسے برآمد کرنا، یہ ہے کام نکال لے گئے اہل ایمان. یہاں پر اپنشد کا بھی ایک جملہ آپ کو سنایا ہے میں نے پہلے بھی غالباً، آج پھر سن لیجئے. بالکل اس آیت کی ترجمانی ہے. Man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompass his real self. انسان کا ایک ریئل سیلف ہے، اس کے گرد مادی غلاف ہے. مادی غلاف ہے تو یہ ریئل سیلف جو ہے اسپریچول ہے. اس ریئل سیلف اسپریچول پر غلاف ہے یہ مادی، یہ میرا تن و توش، گوشت پوست، یہ اس کا غلاف ہے. جیسے تلوار اور اس کی نیام. اب آپ نیام کو تلوار سمجھ بیٹھے تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہوگی. آپ نیام لے کر چل نکلے مقابلہ کرنے کے لیے دشمن کا، تو ظاہر بات ہے ہلاکت لازم ہے. اصل شاید تلوار تھی جو اس میں نہیں رہی ہے. یہ بھی بڑا پیارا شعر اقبال کا. عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی. موجودہ